Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں. کیا کریں یار, جب تک وہ تبصرہ نہ ہونا تو مزہ نہیں آتا. ابھی میں اپنا کلپ سن رہا تھا, اس میں وہ کوئی پرانا میرا کلپ تھا, اس میں کہیں یہ بات آئی تھی کہ یورپ کا بیچارہ یورپ جو ہے نا, ان کا ایک فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. چچا ماموں نانے ممانیاں ختم ہو گئے نا. کبھی سنا اوباما کی ممانی, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ لوگوں نے بہت نیگیٹو, بعض چینل ایسے ہیں جن پہ جب وہ کلپ چلتا ہے تو 99% نیگیٹو ہی کمنٹس آتے ہیں, کیونکہ ان کو جب کسی کو کوئی بندہ ہی اچھا نہ لگے نا تو پھر اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی. ان کو بندہ ہی اچھا نہیں لگ رہا تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ جو بھی کرے گا یہ کیا ہوگا. تو میں وہ سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ان مولویوں کو دیکھو, فیملی سسٹم کی بات میں لگے رہتے ہیں اور تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں بچوں کی لائن لگا دو اور تربیت کی کوئی فکر, بولو بھائی, نہیں کرتے. تو میں ان کے اس اشکال کو ذرا ایک مہذب انداز میں پیش کرتا ہوں تاکہ اشکال مضبوط ہو جائے. تاکہ اشکال کیا ہو جائے, کیونکہ جب اشکال ٹائٹ ہوتا ہے تو پھر جواب کا بھی اپنا, بولو نا, مزہ ہوتا ہے. یعنی ان کے اشکال کو میں اور تھوڑا سا پاورفل طریقے سے بیان کر رہا ہوں. وہ ٹیکنیکل طریقے سے ان کے اشکال کو جو کیا جائے گا نا, وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے. بغیر پلاننگ کے بچے پیدا کرتے چلے جاؤ تو چور اور ڈاکو پیدا ہوں گے. وہ کیا پیدا ہوں گے بھائی, ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے نا. اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, کوئی نہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ ہر چیز میں پلاننگ اور بچے بغیر کسی فیملی پلاننگ کے دے مار 4.5. تو ظاہر ہے چور اچکے گھنٹیاں بجا کے بھاگنے والے ہیں. پھر ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے, پھر لڑیں گے, صبح ناشتے پہ لڑیں گے اگر ناشتہ ملا ان غریبوں کو, اور ایک ایک کمرے میں 20 ایک چادر میں سوئیں گے. یہ انہوں نے نہیں کہا, لیکن ان کے ذہن میں جو چیزیں, جو لبرل لوگوں کے ذہن میں یہی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں. تو اصل میں جب کچھ بنیادی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے نا, بیسک, تو پھر آگے ان پہ اٹھنے والے اشکالات کا جواب دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب آپ اولاد کو ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ اشکال بالکل درست ہے. لیکن ہم عقل سے پوچھتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اولاد بوجھ نہیں ہے, خدا کا تحفہ ہے, گفٹ ہے. گفٹ لینے میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. گفٹ ملنے کے بعد خرچ کیسے کرنا ہے, استعمال کیسے کرنا ہے, اس کے لیے پلاننگ کی, بولو بھائی, ضرورت. قرآن کے الفاظ دیکھو, یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, اللہ ہبہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں. ہبہ عربی میں, ہبہ کا جو اردو میں ترجمہ ہے تحفہ اور گفٹ. یہب عطا کرتا ہے, ہبہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ کر دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے. تو اولاد کیا ہے, گفٹ ہے, تحفہ ہے. کیوں تحفہ ہے؟ اس لیے کہ یہ کما کے بھی دے گی آپ کو, آپ کی تنہائی بھی دور کرے گی. اس پہ جتنا انویسٹ ہوگا نا اس سے زیادہ یہ آپ پہ لگائے گی. بھائی کسی تجارت میں انویسٹمنٹ کم ہو اور پروفٹ زیادہ ہو تو وہ تجارت بوجھ ہوتی ہے یا تحفہ ہوتا ہے؟ اگر کسی نے کوئی آپ کو ایسا پیکج لا کے دیا, یار اتنے پیسے لگاؤ گے اتنے ملیں گے, تو آپ یہ سمجھو کہ یہ میرے پیسے مجھ سے چھین رہا ہے, ہو توبہ توبہ کیسا نالائق آدمی ہے, یہ تو تاوان ہے. آپ بولو گے یار میرے لیے یہ پیکج ایک بہت بڑا گفٹ ہے, بہت بڑا تحفہ ہے. تو اللہ نے اولاد کو تاوان نہیں کہا, جرمانہ نہیں کہا, ٹینشن نہیں کہا, بلکہ اللہ نے اولاد کو کیا کہا ہے, گفٹ, تحفہ. جب تحفہ ہے, کیوں تحفہ ہے؟ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ آپ مشاہدہ بھی کر کے دیکھو, اولاد پہ جتنا انویسٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ اولاد انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے, جسمانی بھی, روحانی بھی, دنیاوی بھی اور
اخروی بھی, آخرت کا بھی, دنیا کا بھی, ہر لحاظ سے. ابھی میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, یہ تو مشاہدہ ہے. تو اب مجھے ایک اور, حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے. حضرت مریم دیکھ کے ڈر گئیں کہ یہ کوئی انسان ہے. فرمایا نا نا نا, میں اللہ کا فرشتہ ہوں. لی اہب لکی غلاما زکیہ, آپ کو ایک بیٹا گفٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. جہاں بھی اولاد کا لفظ آیا, یہ نہیں ہے کہ ایک مصیبت آپ کے کندھے پہ ڈل جائے گی جس کی وجہ سے آپ ٹینشن میں پڑ جائیں گی. حالانکہ وہ تو ٹینشن میں آ گئی تھی حضرت مریم, لیکن بھائی نتیجے کے لحاظ سے, انجام کے لحاظ سے یہ آپ کے لیے گفٹ ہی ثابت ہوگا. تو اولاد وقتی طور پر انسان کی ذمہ داریوں کو بڑھا دیتی ہے, لیکن نتیجے کے لحاظ سے, انتہا کے لحاظ سے, رزلٹ کے اعتبار سے کتنی زبانیں استعمال کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی زبان تو سمجھ میں آئے آپ کے. جو رزلٹ اس کا ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا, اچھا ہوتا ہے. الا ماشاء اللہ کہیں کچھ الٹا ہو گیا, وہ تو ہر چیز میں, گاڑی خریدو تو تحفہ ہے نا, یہ وہ ٹھک بھی جاتی ہے, مار بھی دیتی ہے انسان کو. لیکن اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ گاڑی ایک گفٹ نہیں ہے یا گاڑی ایک مصیبت ہے. ہاں نعمت ہے لیکن بن گئی مصیبت. وہ تو ہر چیز میں, آپ بندوق خریدتے ہیں, کسی نے آپ کو ایک بندوق گفٹ کر دی دشمنوں سے مقابلے کے لیے, بعض وہ چل کے خود بھی لگ جاتی ہے. تو ہر گفٹ میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ نقصان کا سبب بن جائے. تو اولاد بھی ایک گفٹ ہے, مگر کبھی کبھار بگڑ کے الٹا نقصان پہنچا دیتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ تحفہ نہیں ہے. تو قرآن نے اس کو تحفہ کہا, عقل کے لحاظ سے تحفہ ہے. تو آپ مجھے بتاؤ, کوئی دنیا میں ایسا بیوقوف آپ نے دیکھا کہ جس کے پاس گفٹ آتے ہوں تو پلاننگ کر کے لیتا ہو کہ اتنے آئیں گے, اس سے زیادہ میں گفٹ ہے بھائی نہیں لوں. کسی نے آپ کو گفٹ دیا لفافے میں 50,000 روپے ڈال کے, پھر آپ شادی میں گئے, اپنی شادی میں دوبارہ چلے گئے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک پیکج ہے کہ آپ اپنی شادی میں دوبارہ گئے تو پھر دولہے کو ملتے ہیں نا پیسے. چلو آپ کی والی مثال دیتا ہوں, یہ والی چھوڑ دیتا ہوں میں. آپ کسی شادی میں گئے, آپ ایک پریشان ہوئی کس قسم کی مثالیں دے رہے ہیں بھائی. آپ شادی میں گئے, آپ کو کسی نے, بلکہ آپ نے دولہے کو گفٹ دیا, لفافے میں ڈال کے دیتے ہیں, 5,000 کا نوٹ آپ نے دولہا کو دے دیا. دوسری شادی میں گئے, وہاں بھی دولہا کو دے دیا. وہی پہلے والے دولہے کے پاس اور بھی لوگوں نے گفٹ دیا. تو دولہا کیا پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اتنے گفٹ لوں گا, اس سے زیادہ ہے بھائی نہیں لوں گا. بھائی جو گفٹ ہے وہ تو جتنا آ جائے اچھا ہے. کسی اور وجہ سے انکار کر دے تو ایک الگ بات ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ اس پر احسان جتلا رہے ہیں, تو پھر میں تعلق یعنی احسان جتلائیں گے اس لیے منع کر دے. لیکن حقیقت میں اچھا اور چھوڑو, آپ کو کمپنیاں بونس دیتی ہیں, وہ بھی تو ایک قسم کا گفٹ ہوتا ہے نا. کمپنی ڈبل بونس دے دے, ہر مہینے بونس دینا شروع کر دے. آپ کہو گے اس بونس کی تو میں نے پہلے سے کوئی پلاننگ کی ہوئی نہیں ہے, آتے چلو لائن لگا دوں پیسوں کی, کیا ہے, کیا میں گفٹ کی لائن لگوا دوں بغیر کسی پلاننگ کے؟ میرے گھر تحفے آتے رہیں ہیں اور پیسے آتے رہیں, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. بھائی جان آپ اگر عقل مند ہوگے, آپ کہو گے بھائی جو نعمت ہے وہ تو جتنی آ جائے آ جائے, آنے کے بعد اس نعمت کا صحیح استعمال کیا ہے, اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے. اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ جب دولہا گھر جاتا ہے نا, اتنے سارے گفٹ, ادھر پینٹ میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ والے وہ جو فلاں نے دیے تھے, اس میں دیکھوں لفافے میں کتنے پیسے ہیں, اڑے 5,000 کا نوٹ نکلا, الٹی پینٹ میں ہاتھ ڈالا. وہ تو شیروانی پہن کے جاتا ہے, ادھر پگڑی کے نیچے بھی چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اس نے کچھ, ہاں تو ٹھیک ہے. وہ سارے گھر جا کے لفافے کھولتے ہیں, دیکھتا ہے بھائی ماشاءاللہ جتنے ولیمے پہ خرچ ہوا تھا اس کا ڈبل مل گیا ہے الحمدللہ. تو پھر پلاننگ کرتا ہے یار اس کو تمیز سے خرچ کرنا ہے, پان گٹکے میں نہیں اڑانا. ہائے ہائے ہائے, اتنے پیسے چمونی آپا کے پاس رکھوا دو, اتنے پیسے بینک میں جمع کروا دو. بھائی کوئی چمونی آپا نہ ہو یار, بیان سن رہی ہوں اللہ کا واسطہ, وہ بس میری بڑی بہنی کی طرح ہوں گی جو بھی ہیں, کیونکہ میں تو کوشش کرتا ہوں ایسا نام مارکیٹ میں لے کر آؤں جو چل نہیں رہا. ہمارے زمانے میں چمونی آپا ٹائپ کی عورتیں ہوا کرتی تھیں, اب تو نہیں مل رہی. وہی محلے میں ہوتی ہیں نا بڑی, جو سب کا گھروں میں جانا, ان کا خیال ویال کرنا, مخبریاں کرنا. ہر محلے میں کچھ 2-4 اس قسم کی خواتین ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے کہ جی اب دولہا کیا اگر بغیر کسی پلاننگ کے خرچ کر دے گا تو بیوقوف ہوگا, اور اگر پلاننگ کرے گا تو عقل مند ہوگا. حضرت مریم کی جو والدہ تھیں, حضرت عمران کی زوجہ, ان کے حمل ٹھہرا, بچہ ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے پلاننگ کی, ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, اے اللہ میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں گی. تو پلاننگ ہو رہی ہے نا,
بچہ پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا, اس کی پلاننگ نہیں ہو رہی. جب حمل ٹھہر گیا, اللہ نے گفٹ دیا, تو اب اس کو پیدائش سے پہلے پلاننگ کی جا رہی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.